السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ نایاب حسین۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے موچی کا کام کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اس کے پاس گندم خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس گاؤں سے ہجرت کر کے شہر جانا چاہتا ہے اور وہاں جا کر اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہے۔ موچی اگلے دن شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے بازار جا کر آوازیں لگانا شروع کر دیں، پرانے جوتوں کی مرمت کروا لو اور اپنے پرانے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمکوا لو۔ پہلے دن تو اسے کوئی کام نہ ملا۔ اگلے دن وہ شہر کی سڑکوں پر آوازیں لگاتے ہوئے گلی گلی گھوم رہا تھا۔ اچانک اسے پیچھے سے آواز آئی تو ایک بوڑھی عورت اپنا جوتا لے کر کھڑی تھی۔ اس نے موچی سے کہا کہ اس کے جوتوں کی مرمت کر دو۔ اس نے بڑھیا کے گھر کے باہر پٹری پر بیٹھ کر اس کے جوتوں کی مرمت کر دی۔ جب کام مکمل ہوا تو بڑھیا نے اس کی محنت کی قیمت پوچھی۔ اس نے کہا کہ 1 سونے کا سکہ۔ اس نے اپنا تھیلا پکڑا اور گلی گلی میں چل پڑا۔ اچانک ایک اور خاتون کی آواز آئی اور اس نے بھی ایسے ہی اپنے جوتوں کی مرمت کے لیے دیے۔ موچی نے اس کے جوتے بھی مرمت کر دیے اور اپنا مواز لے کر چل پڑا۔ موچی نے محنت کر کے کچھ دنوں میں اتنے پیسے کما لیے کہ جن کے بعد اس نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 4 سونے کے سکے کمائے۔ ان میں سے 2 سونے کے سکوں میں سے اس نے ایک گدھا فروخت کیا اور باقی 2 سونے لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ اپنا سامان گدھے پر لاد دیا۔ اسے اپنے راستے پر ایک جنگل سے گزرنا پڑا اور وہاں اس نے نئے ڈاکوؤں کا گروہ دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ موچی دانشمند تھا، اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے 1 سونے کا سکہ گدھے کی گردن پر باندھ دیا اور چل پڑا۔ ڈاکو نے اسے روک لیا اور کہا، تمہارے پاس جتنے بھی پیسے ہیں ہمیں دے دو۔ موچی نے کہا، میں غریب ہوں، میرے پاس اس گدھے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی گدھا دیکھا اور اس کے گلے سے سونے کا سکہ زمین پر گر پڑا۔ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، یہ سونے کا سکہ کہاں سے آیا؟ اس کے بعد اسے مارنا شروع کر دیا۔ آخر کار موچی نے انہیں کہا کہ وہ کچھ بتائے گا۔ موچی نے کہا، یہ گدھا سونا پیدا کرتا ہے۔ سردار نے کہا، یہ گدھا مجھے بیچ دو اور پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ یہ سن کر موچی نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سردار نے کہا، میں اس کے بدلے 25 سونے سکے کے دوں گا۔ موچی رضامند ہو گیا اور اس نے اس سے کہا، باری باری ہر ایک کے ساتھ اس گدھے کو رکھنا ورنہ تم سب آپس میں پیسوں کے لیے لڑتے رہو گے۔ موچی نے ان سے 25 سونے کے سکے لیے اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موچی نے پیسوں سے پولٹری فارم خرید لیا۔ دوسری طرف چور بھی اپنے اڈے پر پہنچ گئے تھے۔ سردار نے کہا، پہلے دن میں اس گدھے کو رکھوں گا اور گدھے کو اپنے ساتھ لے کر اپنے پاس سلایا۔ اسے یقین تھا کہ وہ امیر ہو جائے گا، پر جب آنکھ کھلی تو سونا نہ پایا۔ ایک ایک کر کر سبھی ڈاکوؤں نے اس گدھے کو ساتھ رکھا، پھر سونا کسی کو نہ ملا۔ اب تمام ڈاکوؤں کو یقین ہو گیا تھا کہ موچی نے ہمیں جھوٹ بولا ہے۔ موچی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ فارم میں کام کر رہا تھا۔ اس نے جب ڈاکوؤں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا، جب وہ ڈاکو گھر پہنچیں گے اور میرا پوچھیں گے تو انہیں بتانا کہ میں فارم میں کام کر رہا ہوں اور ہمارے کتے ٹومی کو مجھے بلانے بھیجنا۔ جب ڈاکو پہنچے تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا، اگرچہ موچی گھر کے پیچھے بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ جب ٹومی اس کو بلانے پہنچ گیا تو وہ ہاتھ سے بننے کے لیے دوڑ گیا۔ اتنے میں موچی کا گھر پوچھتے ہوئے آ گیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ گدھا سونا نہیں دیتا کہ آج میرے پاس جو بھی ہے اس گدھے کا ہی دیا ہوا ہے۔ سردار نے کہا،
یہ کتا بھی ہمیں بیچ دو۔ اس پر اس نے کچھ دیر تو انکار کیا، لیکن جب 40 سونے کے سکوں کی پیشکش ہوئی تو اس نے حامی بھر لی اور انہیں کتا بھی دے دیا۔ جب کتا لے کر آئے تو سردار نے اپنی بیوی سے کہا، میں باہر جا رہا ہوں، جب کوئی بلانے آئے تو ٹومی کو بھیج دینا۔ مجھے بلانے کے لیے جب ایک ڈاکو گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس کتے کو اسے بلانے کے لیے بھیج دیا، پر ڈاکو کو بلانے کتا نہ پہنچا اور وہ اپنے مالک کے گھر پہنچ گیا۔ ایک ایک کر کے وہ تمام ڈاکوؤں کے ساتھ رہا، پر پھر بھی وہ اپنے پرانے مالک کے پاس پہنچ جاتا۔ یہ دیکھ کر ان سب کو یقین ہو گیا کہ موچی نے ہمیں پھر دھوکہ دیا ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اس مرتبہ ہم بے وقوف نہیں بنیں گے اور موچی کو سبق سکھائیں گے۔ وہ سب موچی کے گھر پہنچے اور اس کی جھوٹی دلیریوں کو نظر انداز کر کے سبق سکھانے کے لیے اس کو بوری میں بند کیا اور اسے اس منصوبے کے ساتھ لے گئے کہ وہ اس بوڑھے کو دریا میں پھینک دیں گے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے کچھ دیر آرام کیا اور وہ بوری چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں پر بوری میں موجود موچی نے بھی چیخ پکار بلند کر دی۔ اچانک وہاں پر ایک بندہ اپنی بکریاں چلا رہا تھا، وہ پاس سے گزرا۔ موچی نے کہا، مجھے یہاں سے نکال دو، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ اس پر اس بندے نے کہا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بادشاہ بن جاتا۔ موچی نے کہا، تم میری جگہ بن جاؤ، مجھے اس بوری سے باہر نکالو، اور اس انجان بندے کو بوری میں اپنی جگہ بند کر دیا اور موچی اس کی بکری لے کر چلا گیا۔ جب ڈاکو وہاں پہنچے تو بوری لے کر چل پڑے۔ انہوں نے بوری کو ندی میں پھینک دیا اور وہاں سے دوسری طرف ہو لیے۔ راستے پر جب موچی ملا تو وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے موچی سے کہا کہ وہ یہاں کیسے آ گیا؟ موچی نے کہا، اس ندی کے نیچے ایک سونے کی کان ہے، وہاں بہت سارا سونا ہے اور وہاں پر موجود سونے کی رکھوالی کرنے والوں نے مجھے باہر نکالا۔ سردار نے کہا کہ ہمیں بھی وہاں لے چلو اور خبردار اگر تم نے اس مرتبہ ہمیں بے وقوف بنایا۔ وہ انہیں اس ندی کے کنارے لے گیا۔ موچی نے کہا، اگر تمہیں سونا چاہیے تو خود کو بوری میں بند کرنا ہوگا۔ تمام ڈاکوؤں نے اپنے آپ کو بوری میں بند کیا اور موچی نے سب کو ندی میں پھینک دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بغیر سوچے سمجھے کسی کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے دوسرے بندے کی بات کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے اگر کوئی ہمیں مشورہ دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے، یا اگر ڈاکو کی طرح کوئی بھی بغیر سوچے سمجھے یقین کر لے گا تو اس کا بھی ایسا ہی حال ہوگا جیسا ڈاکوؤں کا ہوا۔ Thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. اللہ حافظ۔